میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ آپ کا ایک سپاہی بھی، ایک قوم کا ایک بیٹا بھی شہید ہو تو ہمارے لیڈرز کو اس معاملے کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہاں پر روزانہ 3، 2، 1، 5 کی خبر آنا شروع ہو گئی ہے پچھلے چند دنوں میں. ہمیں لمحہ فکریہ ہے، جاگنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. لیکن میں اپنے مین ٹاپک کی طرف مہنگائی والے پہ آتا ہوں. شوکت ترین صاحب نے، ابھی ہم نے ان کا انٹرویو کیا 1-2 روز پہلے، تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی جس کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا رہا ہوں، لیکن فائنانس میبانی شاید حکومت کے لیے اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے. دکھائیے گا جی. بوجھ اس لیے پڑ رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں لوگوں کی انکمز جو ہیں وہ نہیں بڑھی. جب انکم لیول بڑھتی رہتی ہیں، افورڈیبلٹی بڑھتی رہتی ہے، تو تھوڑی بہت مہنگائی بھی ہو جائے نا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ میرے خیال عثمان ڈار صاحب سادہ ترین اس کی وضاحت جو ترین صاحب نے کی ہے بہت اچھی ہے. وہ بڑا انہوں نے صحیح بتایا کہ تھوڑی بہت مہنگائی برداشت تو ہو جاتی ہے اگر آمدن میں اضافہ ہو رہا ہو، لیکن پچھلے چند سالوں میں آمدن تو بڑھی نہیں، تو تھوڑی بھی جو مہنگائی بڑھے گی تو تکلیف دے گی. یہاں تھوڑی بھی نہیں ہے، ڈبل ڈیجٹ ہے. دیکھیں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تینوں سیاسی جماعتوں کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، پی ٹی آئی کی، ہر حکومت کو اپنے دور میں مہنگائی کے چیلنجز رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی نہیں تھی، 24-25% تک بھی گئی ہے. یہاں پی ایم ایل این سے جو بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ پی ایم ایل این کے دور میں کبھی مہنگائی ہوئی نہیں تھی. پی ٹی آئی کے دور میں اگر مہنگائی ہے، جو ہمیں ان سے ایکسٹرا چیلنجز کا سامنا ہے، ان دونوں کی دور حکومت میں کرونا پینڈیمک نہیں آیا تھا. ملک صاحب، یہ میرے ہاتھ میں گلوبل فوڈ انفلیشن کی رپورٹ ہے، یو این ڈی پی کی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں پچھلے 1.5 سال میں 40% مہنگائی ہوئی ہے. اس کانٹیکس میں پاکستان میں ابھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. لیکن میں آتا ہوں مہنگائی پہ ذرا، اس سے پہلے میں پیٹرول پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پیٹرول کی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے انٹرو میں بات کر دی. لیکن ملک صاحب، میں آپ سے اور آپ کے یہ جو معزز مہمان بیٹھے ہیں، میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ کے ناظرین سن رہے ہیں، جب 170 سے 152 پہ یہی میرا لیڈر، ہماری حکومت ڈالر کو لے کے آئی تھی، کیسے لائی تھی؟ تو اس کو سن لیں، پہلے میری بات پوری ہونے دے نا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اتنا ہی ایئر ٹائم دیتے. جس طرح ابھی لمبی لمبی تقریریں کی ہیں، پھر میرے لیڈر عمران خان کے لیے، ہماری حکومت کے لیے ظرف کا مظاہرہ کرتے، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے، واقعی 18 روپے ڈالر نیچے لے کے آئے آپ تھے. کے لیڈر نے نہیں 152 ہوا. کیا کیسے تھا 170؟ سن لیں نا، اس کو بھی بتاتا ہوں نیچے کیسے آیا تھا. اب آئے پیٹرول پہ. پیٹرول بھی ہم پچھلے سال 70-80 پہ لے آئے ہوئے تھے، تب بھی کوئی پروگرام نہیں ہوئے. سٹاک ایکسچینج کو 45-50 ہزار تاریخی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں ملک صاحب. لیکن حکومت کی حوصلہ افزائی کے لیے کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ جب اگر گورنمنٹ صحیح پرفارم کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرے مورلی. آپ بتائیے ایریا جس پہ آپ صحیح پرفارم کر رہے ہیں، میں آن ایئر آپ کو شاباشی دیتا ہوں. میں اب آتا ہوں پیٹرول پہ. دیکھیں آپ ایریا بتائیے، میں آن ایئر شاباشی دیتا ہوں. دیکھیں ملک صاحب، ابھی آپ سے شاباشی لیتا ہوں نا ایک چیز پہ. دیکھیں، پیٹرول کی قیمت کے 2 فیس ہیں، 2 اس کے حصے ہیں. ایک ہے انٹرنیشنل مارکیٹ، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، $68 سے $72 پہ چلا گیا ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. لیکن اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان کم ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جو میرے لیڈر اپنے جلسوں میں ماضی میں بات کرتے رہے، لیوی ٹیکس کی جو ہم بات کرتے تھے، سیل ٹیکس کی بات کرتے تھے. اسی سال جنوری میں سیل ٹیکس 17% تھا، اب 10% ہے. ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی فگر وجنگ نہیں کر لا. چیک کر لیں، اپنے کیمرہ مین کو کہیں، پروڈیوسر کو کہیں، چیک کر لیں جو میں فگریں بول رہا ہوں. 23 روپے لیوی تھی، جو آج 5.5 روپے ہے. اگر ہم یہ 17.5 روپے اور تقریباً 10 سے 12 روپے سیل ٹیکس کے نہ نیچے لائیں تو 35 روپے تو پیٹرول آج پاکستان میں 160 روپے کا ہوگا. پاکستانیوں، میں آپ کی ایک بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. جو سیلز ٹیکس تھا اس کی شرح کم کی گئی تھی، 17% سے 10.5% کی گئی. اور جو لیوی تھی اس کو 2 روپے 11 پیسے کیا گیا تھا. جو آج اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں، اسے بڑھا کر 5 روپے 62 پیسے کیا گیا. بیسیکلی آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے، تو آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں، وہ جانے سے پہلے ہم نے پوری کرنی ہے. ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ ہم نے آئی ایم ایف کی ایک شرط پوری کی ہے. لیوی کو 2 روپے 11 پیسے پر لیٹر سے بڑھا کر اس کو 5 روپے 62 پیسے ہم نے کر دیا.